اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں 10-12 دنوں میں ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی شے کی اہمیت سمجھے بغیر آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک منزل کی طرف جانا ہے۔ منزل کی طرف جانے کے لیے بھلا کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آپ کو گھر سے نکل کر اگر آپ کی منزل کوئی ڈیفنس کا علاقہ ہے، ملیر کا علاقہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ایک سواری کی، ٹھیک ہے؟ لیکن سواری تو اصل نہیں ہوگی نا۔ کیا چیز اصل ہوگی؟ منزل۔ سواری آپ کی چیز اصل نہیں ہے، اور سواری کے بعد پھر اصل میں کیا چیز ہوگی؟ اس کا پیٹرول، اس کی دیکھ بھال، کہ وہ آپ کو لے جا سکے وہاں تک۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس 3 کا پیکیج ہے۔ ایک ہمارے پاس روزے کا پیکیج ہے، ایک قیام کا پیکیج ہے، ایک قرآن کا پیکیج ہے، اور آخر میں وہ منزل۔ زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ راستے کا سامان۔ راستے کا سامان۔ آپ کی منزل اگر مری ہے تو آپ کا زاد راہ اس کے مطابق، موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر 10 دن کا قیام ہے تو 10 دن کے حساب کی چیزیں ہونی چاہیے، اور اگر سال بھر کا قیام ہے تو سال بھر کے حساب سے۔ اس کو کہتے ہیں زاد راہ۔ راستے کا، جو آپ کو راستہ کاٹنا ہے اس وقت کے لیے جو جو چیزیں چاہیے اسے زاد کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس زاد راہ جو ہوگا، جس کے ذریعے یہ سفر طے ہوگا، تو یاد رکھیے وہ روزہ اور قیام ہے۔ اصل تو نہیں ہوتا نا زاد راہ۔ آپ اگر مری جا رہے ہیں تو اصل مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ گرم کپڑے رکھ لیں، آپ کو تو مری جانا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو ہمارا زاد راہ جو ہوگا وہ ہوگا قرآن، روزہ، ہمارا قیام، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد راستہ جو ہے، جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ جانا آپ کو مری ہے اور آپ چل دی اپنی گاڑی کا رخ موڑ کے کوئٹہ۔ اب آپ کتنی ہی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سیفلی مری پہنچا دیجئے، مگر آپ نے راستہ ہی غلط چنا تھا۔ تو قرآن ہمارا راستہ ہے، روزہ اور قیام ہمارا زاد راہ ہے۔ ہاتھ میں اٹھانا ہے روزہ اور قیام، اس کے بعد قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑنا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ قرب الہی۔ اب آپ کہیں گے میں نے روزے کو بھی کچھ ایسی بات کہہ دی کہ گویا وہ بے مقصد ہو گیا، اور قرآن کو بھی۔ مجھے بھلا بتائیے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ جب تک کہ وہ اس پہ عمل نہ کرے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو یہاں تک فرمایا اس شخص کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں جو اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھے۔ تو قرآن پہ ہم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اس کے بتائے ہوئے جو اصول طے کیے گئے اس کے اوپر چلتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہی پیکیج ہے نا، رمضان آنے لگتے ہیں، روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے، افطاریں کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہمیں تراویحوں میں جانا ہے، حافظ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن منزل سامنے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30 دن کے بعد ہمارا حال مختلف نہیں ہوتا پہلے دن سے۔ فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے عید والے دن، جس نے تہجد پڑھے ہوتے ہیں، قیام کیے ہوتے ہیں، کیونکہ منزل سامنے نہیں تھی۔ تو لہٰذا رمضان میں ہمیں اپنی توجہ منزل کی طرف رکھنی ہے، اور منزل میں آپ کو بتا چکی قرب الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری منزل ہوگی۔ ایک اور مثال ہے میرے سامنے، ابھی تو میں نے آپ کو سفر کی مثال دی، ایک اور مثال ہے، وہ بالکل آپ سے میچ کرے گی کیونکہ ہم دن رات اسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے، کل اس کا امتحان ہے، وہ پوری رات سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دیجئے۔ اور آپ بحیثیت ماں جانتی ہیں ڈبہ گول ہے، پورے سال کچھ نہیں پڑھا۔ بیٹا اب دعائیں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دعا کو ایک چیز لے کر آسمان کی طرف جاتی ہے، اور وہ ہے عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دعا تو تمہارا ہتھیار ہے، پر ہتھیار چلانے کے لیے ہاتھ بھی تو چاہیے، جو اس کا ٹریگر دبائے، جو تلوار گھمائے۔ تو جب تک عمل کی سیڑھی نہیں لگتی آپ کی دعا بھی عرش تک نہیں جاتی۔ آپ دعا مانگتے رہیں دن رات، اللہ تعالیٰ میرا بلڈ پریشر صحیح کر دیجئے، اور سارے نمکیات والی چیز کھا رہے ہوں، آپ دن رات دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ میری ازواجی زندگی بہتر کر دیجئے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو حقوق زوجین کیا ہے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ راضی کرنے والے عمل کیا ہوتے۔
اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں مسائل ختم کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو اس پہ زور نہیں ہوتا جتنا زور دعاؤں پہ ہوتا ہے۔ تو دعا سے پہلے جو اس کو ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا، ایک ماچس لگائی جاتی ہے، وہ عمل کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ بچہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں پاس کر دیجئے، تو پاس ہونے کے لیے اس نے اگر پڑھا نہیں ہوتا تو پھر وہ کتنی دعائیں مانگ لے، وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاس نہیں ہو سکتا۔ توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی شرط کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، ورنہ صرف توبہ استغفار سے یہ نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال اچھی طرح سے ذہن کھول کے واضح کر لیجئے اس کو۔ اچھا، یہ بچہ جو امتحان دینے جا رہا تھا، پاس ہو مطلب امتحان کیوں دے رہا تھا، مجھے بتائیے، اسے پڑھنا کیوں تھا، پورے سال میں کیوں پڑھتا؟ جواب دیجئے۔ ہم عموماً بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں کہ پاس ہونا ہے۔ پاس ہونا تو منزل نہیں ہے، پاس ہونا تو ہرگز بھی منزل نہیں ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے دنیا میں فیل ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے زندگی میں کس مقام پہ جانا ہے، اس کے لیے وہ پڑھ لکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے بھی کہا ہماری تعلیم اس لیے ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنے کا ہنر سیکھیں، یا جاب اگر لینی ہے، اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اسے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ تعلیم حاصل کرے۔ مقصد پاس ہونا نہیں ہے، سیڑھی ہے۔ اصل مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں جو اسے روزگار تلاش کرنا ہے وہاں تک اسے یہ تعلیم پہنچا دے۔ ہمارا زور ہوتا ہے زیادہ تر کہ پاس ہو جاؤ، اور معلوم ہے کہ اگر یہ نہیں کرے گا یہ سب کچھ تو ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ منزل کو سامنے رکھ کے محنت کی جاتی ہے۔ اگر منزل ہماری اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، تو ہماری محنت تو اس حساب سے نہیں ہو رہی۔ ہم تو روزے اور افطار کی محنت کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کو ختم کرنے کی محنت کر رہے ہیں کہ 1 قرآن ہو گیا، 2 قرآن ہو گئے، 3 قرآن ہو گئے، لیکن اس کے بیچ میں سے ہم نے یہ کبھی چنا ہی نہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو مقام پانا اصل ہوتا ہے، اس مقام کے لیے آپ کو اور مجھے محنت کرنی ہوتی ہے، اپنے کچھ ٹارگٹس بنانے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام کو کیسے حاصل کیا جائے، اور یہ مقام ہے کیا؟ یہ احسن تقویم کا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے آپ کو آپ ملتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، تو آپ کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ یہ میں ہوں، اور قیامت کے دن اسی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے زندگی ایک طویل راہ گزر ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکے ہیں، ایون 30 سال بھی گزار چکے ہیں، ان 30 سالوں سے شو کے 10-15 سال تو نکال دیجئے، بچپنے کے ہیں، کھیل کود کے دن ہیں، پریشانیوں کے دن نہیں ہیں، لیکن 20-25 سال کے بعد آپ کی زندگیوں میں اپ اینڈ ڈاؤنز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اسے ٹیکل کرنا نہیں آتا۔ چاہے ہم قرآن کے حافظ ہوں، حافظہ ہوں، مفسر ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، دعائیں لمحہ بلمحہ یاد کرنے والے ہوں۔ میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں، جن کا پاؤں بھی اٹھتا ہے تو دعا کے ساتھ ماشاءاللہ، اور رکتا بھی ہے تو دعاؤں کے ساتھ، مگر وہ پھر بھی پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے ان دعاؤں کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اپنا وہ ربط نہیں بنایا سیکھنے والا، اپنے آپ کے اوپر محنت کرنے والا۔ اور یہ جو راہ گزر ہے نا، اس میں پوری زندگی چلنا ہے، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بیریئر سے آپ گزرتے ہیں دوسرا بیریئر آ جاتا ہے، کبھی صحت کا، کبھی اولاد کا، کبھی گھر کا، کبھی کاروبار کا، کچھ نہ کچھ۔ ہر لمحہ زندگی امتحان لے رہی ہوتی ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ جو حالات ہم پہ آتے ہیں اس کے لیے تو ہمارا قطعاً کوئی کنٹرول نہیں ہے، کچھ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس حالات پہ ری ایکشن کیا کرنا ہے یہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں صرف قرآن بتاتا ہے۔ غصہ آ گیا ہے کیسے کرنا ہے، کسی سے محبت کر رہے ہو کس حد تک، ایون کھانا بھی کھا رہے ہو تو کس حد تک، گھوم پھر بھی رہے ہو تو کس حد تک، غم بھی منا رہے ہو تو کس حد تک۔ ہر چیز کی ڈیوریشن ہے، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بس اتنے دن غم ہے، اگر بھائی بہن اطراف میں ہوئے تو 3 دن کا غم ہے، اگر ایسے ہے تو اتنا غم ہے، ایسا ہے تو اتنا ہے۔ انگلی پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن سے وہ ہدایت نہیں لیتے تو لازمی پھر یہی ہوتا ہے، آپ کتنے نمازیں پڑھیں، تہجد کریں، قرآن پڑھیں، کچھ کر لیجئے، آپ رمضان گزار لیجئے، ششید کے روزے رکھ لیجئے، لیکن اس کے بعد پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر جاتے ہیں پھر ہم پوچھتے کیا کریں، ڈپریشن ہے کہ وہ مرض ایسا چپکا ہے کہ جاتا نہیں ہے، اینگزائٹی ایسی ہے کہ جاتی نہیں ہے،
پھر ہماری جنرل صحت تباہ ہو رہی ہوتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ بندہ بن کر دکھایا جائے. کبھی شکر کے مراحل آئیں گے ہمارے پاس، کبھی صبر کے مراحل آئیں گے. یہی 2 چیپٹرز ہیں ہماری اس دنیا میں، 2 پرچے. دنیا میں تو بہت سارے پرچے دینے ہوتے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم کے، لیکن اس جگہ دین کی جگہ 2 ہی پرچے، اما شاکرم و اما کفورا. یا تم شکر گزارو، یعنی تمہاری زندگی میں وہ ہاف فیس ہے جس میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور یا پھر تم ناشکرے ہو اور تم کیا کر رہے ہو، بے صبرا پن کر رہے ہو. صبر ایک ایسی کوالٹی ہے، ہم چاہتے ہیں نا ابھی اسی وقت ہمیں ہمارے کیے کا پھل مل جائے. میں نے تو بہت اچھا کیا تھا، اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کر دیا؟ صبر کیجئے، تھوڑا وقت دیجئے، اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے. ہر لمحہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. صبر اور شکر یہ 2 بہت بڑے بڑے مراحل ہیں اور دونوں آزمائش ہیں. اور میں اکثر اپنے اس صبر اور شکر کی اس میں یہ بات کہتی ہوں کہ صبر کرنا زیادہ آسان ہے. کیوں کہ جب مشکل آتی ہے نا تو ہم سب کی جائے نمازیں بچ جاتی ہیں، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. شکر کا پرچہ بڑا مشکل ہے. آپ نے کبھی کسی کو نعمتوں میں پڑھ کے شکر کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے نہیں دیکھا ہوگا، الا ماشاءاللہ. زیادہ تر لوگ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو گویا مشکل والا پرچہ آسان ہے، جانے اللہ کے پاس ہے، ہمیں بات ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، رونا ہے اللہ کے آگے. فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دونوں آزمائش ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر دوبارہ وہی لفظ ہے، اور جب اس کو ایک اور آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو نعمتیں دے دیتا ہے. دونوں آزمائش، ہماری آنکھ آزمائش، ہمارے کان آزمائش. ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی نعمت ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہے. یارو یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. نعمت آپ نے بنانا ہے اسے اپنے عمل سے. دیکھ کیا رہے، سن کیا رہے، بول کیا رہے، کہہ کیا رہے، یہ تو آپ نے نعمت بنانا ہے نا، ورنہ تو نعمت نہیں بنائے تو سب آزمائش ہے. تو یہ ایک طویل راہ گزر ہے جس کے اوپر سے ہمیں گزرنا ہے، اور یہ راہ گزر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ بندہ بن کے دکھایا جائے، کبھی صبر کے مراحل سے گزر کے اور کبھی شکر کے. تو یہ پورا ماہ خود پہ محنت کرنے کا ماہ ہے. آپ نے اگر کبھی ٹرین کا سفر کیا ہو، نہ بھی کیا ہو، دیکھا تو ہوگا، بل تو سبھی نے کیا ہوگا. پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ٹرین کا سفر نہ کیا ہو. وہ چلتی رہتی ہے، اس کے بعد ایک اسٹیشن پہ رکتی ہے. سب جلدی جلدی اترتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، کھانا پینا لیتے ہیں. انہیں معلوم ہے اگلے اسٹیشن پہ رکے گی، اب باقی وقت کیسے گزرے گا. پانی لو، بچوں کے لیے کھانا پینا لو، کوئی اور چیزیں چائے وائے پکڑو، سب چیزیں کرو تاکہ اب آرام سے سفر گزرے. تو یہ اسٹیشن ہے جہاں سے آپ کو کچھ چیزیں اپنے کولر کو بھرنا ہے، اپنے نفس کی چیزوں کو دیکھنا ہے. آگے آپ کو پورا جو راستہ گزارنا ہے 11 مہینے کا، اس 11 مہینے کے لیے آپ نے یہاں سے تیاری شروع کرنی ہے. اور یہاں سے تیاری اس طرح سے شروع کرنی ہے اس رمضان سے کہ آپ زیادہ راہ لے لیجئے، زیادہ راہ اٹھائیے تاکہ آپ کے لیے اگلا راستہ آسان ہو. ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو 11 مہینے گزاریں گے نا. تو یہ پورا ماہ خود پہ محنت کرنے کا ہے، قرآن سے اس طرح جڑنے کا ایک آیت سے کہ اس کی تعلیمات کو عملیات میں بدلنا ہے. صرف تعداد نہیں، ایک قرآن ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ایک ہی ہو جائے، ایک صورت ہی ہو جائے، لیکن عمل میں آ جائے. اگر سورہ بقرہ ہی کو پڑھ لیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1000 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈوز ہے کرو، ایک ایسا 1000 ہے کہ ڈونٹ نہیں کرو. امر اور نہیں کا مجموعہ ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، محاسبہ کر کے اس رمضان کو نہیں اٹھایا، تو رمضان کی فضیلتیں تو ہم سب کو معلوم ہے، ایک آدھ اور میں بھی بتا دوں گی، یعنی نہیں تو نہیں ہے، دہرا دوں گی. لیکن یہ جو حدیث ہے نا، یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر. کتنے روزدار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملے گا، کتنے راتوں کو جاگنے والے ہیں کہ جن کو سحر خیزی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی اس ماہ کو منایا نہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا نہیں. تو وہ جو اسٹیشن آیا تھا اسے مس کر گئے. تو 1 سال بعد یہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد آئے گا. تو جتنا جمع جوڑ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ راہ لے سکتے ہیں، وہ ہم یہاں سے لیں گے. اور ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا، یہ لفظ ہم نے 4 قرآن ختم کیے. میں کہتی ہوں ایک ہی ہوتا مگر ختم نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن کو شروع کر دیا. تو یہ لفظ کو نا استعمال کرنے سے الفاظوں کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں پہ. لنگوسٹک کورس میں ہم نے یہی سیکھا کہ الفاظوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں.
تو آپ یہ کہیں کہ کوئی پوچھے بھی نہ، کوئی کہے بھی آپ بس میں نے قرآن شروع کیا ہوا ہے، ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جب ہم شروع کرتے نا لفظ بولتے قرآن ختم شروع کیا تو وہ چاند رات کو ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم ہو گیا۔ تو 11 مہینے اگر یہ زیادہ راہ ختم ہو گیا تو پھر کریں گے کیا؟ آگے کیسے کریں گے؟ یہ جو ایک طویل زندگی گزارنی ہے اور اس کے اندر 1 سال ہے پورا جس میں زیادہ راہ جمع کرنا ہے، تو ہمیں چند توشے اٹھانے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ہم آپ کو پیپر دیں گے، آپ ابھی سے اپنے ذہن کو تیار کریں۔ اس کے 3 پورشنز ہوں گے یا 3 پیپرز ہوں گے۔ ایک پیپر ہوگا آپ کا جسمانی، ایک ہوگا ذہنی شفا، روحانی شفا اور جسمانی شفا۔ آپ کو تینوں چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ خالی پیٹ افطار کے بعد جس طرح سے ہم اپنے پیٹ کا ایندھن بھرتے ہیں، پورے سال کی بیماریوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ خالی پیٹ گرم گرم تلن کھانا، اس کو کہتے ہیں جیسے توے کو آپ پہلے 1 گھنٹے تپائیں اور اس کے بعد آپ پانی ڈالیں اس پہ، جیسے چھناکے سے اگتا ہے وہ، اس طرح آپ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر ٹھنڈا ٹھار شربت ڈال دیتے ہیں، یا اس کے اوپر ہم ٹھنڈا ٹھار یہ جو بناتے ہیں ہم سارے سلشز وغیرہ وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلن کی چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں اس کے اندر، پھر ہم ہیوی مسالے والی۔ ہم اپنی صحت کے ساتھ کر کیا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تندرست جسم میں ایک تندرست ذہن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم بیمار ہے آپ کی سوچ کسی قابل نہیں رہتی۔ اگر اللہ نہ کرے 4 دن بلڈ پریشر ہائی رہے، شوگر ہائی رہے، آپ نہ کسی کہیں جانے کے قابل ہوتے، نہ بات کرنے کے، نہ سوچنے کے، نہ آپ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دماغ بند ہوا ہوا، کیونکہ جسم کی صحت اچھی نہیں ہے۔ تو ہم جو رمضانوں میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے اپنی ذہنی بالیدگی بھی لینی ہے، اپنی روحانی بھی لینی ہے اور اپنی جسمانی بھی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن صرف روحانی طور پہ ہمیں مضبوط کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو برتن بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن پیٹ ہے۔ پیٹ کا برتن بھرنا آپ کو 10 بیماریوں اور 10 روحانی امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان سب کی ہم لسٹ بنا کے آپ کو دیں گے۔ روحانی طور پہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوگا کہ یہ خود اپنا کتھارسس ہے، آپ خود نوٹ کیجئے۔ اس کے اندر تو صرف ٹاپکس ہیڈنگز لکھی ہوں گی، حسد ہے، ناشکراپن ہے، غصہ ہے، یہ آپ خود سوچئے کہاں پہ میں فال کرتی ہوں، کون سی زندگی کی میری ایسی چیزیں نیگیٹو جس کو میں آج پوائنٹ آؤٹ کر لوں، اور پھر اس کے آگے لائن رکھی ہوئی ہوگی اس کو کرنا کیا ہے۔ دعا کا مقام تو آخر میں آئے گا نا، آخر میں ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنا سب کچھ کر لیا، اب آپ دعا کیجئے۔ تو آپ نے جب اپنا سب کچھ کر لیا ہو پھر دعا کی جاتی ہے، شروع میں مدد مانگی جاتی ہے، پھر کچھ کیا جاتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ دعا تو آپ کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے کا کوئی کام نہیں کر رہے تو وہ دعا رائے گا جائے گی۔ تو ہم یہ پیپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ یہ وہ ڈسکاؤنٹ آفر ہے اس مہینے میں جو لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں فرض کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ سب پتہ ہے نا، 70 ہو جاتا ہے۔ اچھا، سنت کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، منہ کی بدبو مشک کی خوشبو ہو جاتی ہے، ہر سجدے پر جنت کا گھر بن جاتا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن کوشچن مارک از دیئر کہ کس کے لیے؟ چلیے پھر مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے، کوئی آپ کے شوہروں کے گھر میں، آفس میں کوئی سرونٹ ہے، کوئی سروس دے رہا ہے، کوئی امپلائی ہے، وہ پورا سال غائب ہے، آتا ہی نہیں ہے، لیکن جس دن بونس کا دن ہوتا ہے اس دن آ کے کہتا ہے میں تو آپ کا امپلائی ہوں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جو پورے سال موجود ہے، آپ کے ہر برے بھلے وقت میں موجود ہے، آپ کی کمپنی کو فائدہ دے رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کو پورا فائدہ دے رہے ہیں، آپ بونس کا بھی انتظار نہیں کریں گے، آپ کہیں گے دو اس کو، اس نے اتنی محنت کی، آپ خوش ہو کے اپنی جیب خالی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے تو خدشہ ہے، اگر وہ میری کمپنی کا امپلائی ہوگا تو میں کہوں گی بونس، آپ کی تو تنخواہ بھی کٹ گئی۔ تو 70 کے قریب فرض کا اس کو ملے گا جو پورے سال حاضر بھی تو رہا ہو، اور اس کی سنت فرض کے برابر ہوں گی نا جو باقی دنوں میں فرض پڑھتا تو رہا ہو، جو قرآن سے جڑا رہا ہو، جو سجدے کرتے رہو۔ یہ بونس ڈے ہے نا، بونس منتھ ہے ہمارا، اور بونس ہمیشہ انہی کو ملتا ہے جن کی پورے
سال کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ہر جمعے کے دن ہمیں معلوم ہے لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے۔ جس طرح سے گناہوں نیکی کرنا اہم ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی تو اہم ہے نا پورے سال۔ آپ اگر بچتے رہیں گے تو کچھ ہوتے ہیں کردہ اور کچھ ہوتے ہیں نا کردہ گناہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم غلط کر رہے ہیں مگر کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سے کیا بھول چوک میں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھول چوک کے گناہ بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے ہمارے کسی بھی نیک عمل سے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے یہ غلط ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اور توبۃ النصوح نہیں کریں گے، یعنی آئندہ نہ کرنے کے عہد کے ساتھ، اور اگر وہ قابل کفارہ ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ جو پازیٹیو انرجی لیول ہے جس کو آپ اورا کہتے ہیں، اس کو اپنے آپ خود برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لوگ تو دنیا تو آپ کو غصہ دلائے گی۔ ہم جب کسی سے پوچھیں بھائی تم نے کیوں اتنا غصہ کیا، ان کو سمجھے اتنا غصہ دلا جو دیا تھا، مطلب اس نے دلایا اور آپ کو آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا سیلف کنٹرول کہاں ہے؟ غصہ تو ہوتی ہی وہ چیز ہے نا جس کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم ہار گئے، پھر وہ ہم ایسے پہلوان تو نہیں رہے نا۔ پھر اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں، حسد محسوس ہو رہی ہے، تکبر ہو رہا ہے، اپنا بڑا پن محسوس ہو رہا ہے، ہر ایک کی دعائیں تو موجود ہیں مگر اس سے پہلے کچھ اپنے آپ کو کچلنا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو نرم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور آپ یقین کریں جو اس راستے سے گزرتا ہے اور ایسا کرتا ہے، اس کی لذت وہی جان سکتے ہیں۔ ہم اپنی باتوں سے یہ باتیں کسی کے دل میں یا اس کے ذہن میں نہیں اتار سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈسکاؤنٹ کا آفر لگی ہوئی ہے۔ مہمان ہے ہمارا یہ رمضان، ہم اس کے میزبان ہیں، اور مہمان جتنا زیادہ عزت والا اور تکریم والا ہے اس کی میزبانی بھی ویسی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا تو وہ دعا کرتے کہ سارا سال رمضان رہے۔ تو لہٰذا عادتوں سے دیکھیے رمضان آئے گا، اگر یہ 29 کا شعبان ہوا تو 30 کو کے بجائے پہلی رمضان ہو جائے گی۔ تو مجھے بتائیے ایک دن میں آپ لوگ کیسے سوئچ کریں گے اپنے آپ کو؟ عادتوں کو بدل لیں گے؟ سارا سال اگر تہجد نہیں پڑھ سکے تو اب کیسے پڑھ لیں گے؟ سارا سال جھوٹ سے نہیں بچ سکے تو ایک دن کی ڈیٹ بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اچھا جب نیا سال آتا ہے تو اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم ایک ہفتے تک غلطی کرتے ہیں، بار بار وہی لکھ رہے ہوتے ہیں، چیک پہ بھی وہی لکھ دیتے ہیں 2023۔ عادت ایک سال کی ہے۔ تو مجھے بتائیے 29 یا 30 شعبان کو جب چاند نظر آئے گا تو آپ کیسے سوئچ کریں گے؟ کیا کنٹرول ہے ہمارے پاس کہ ہم یوں کر دیں گے اور ہماری عادتیں چینج ہو جائیں گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ عادتیں تو ایک ایسا ڈیڑھا ڈال کے ہمارے اندر بیٹھتی ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پورے سال کی عادتیں کیسے سوئچ آف ہو جائیں گی؟ عادتوں سے جان بوجھ کر بچنا ہوگا۔ اٹھائیں گے موبائل، چھوڑیں گے، کھانے میں زیادہ 2 3 4 سموسے ڈالیں گے، واپس ڈالیں گے، ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ لگے گا، واپس چھوڑیں گے۔ جسم کو بھی خیال دینا ہے کہ آپ کا جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ذہن میں کوئی سوچ آ رہی ہے فوراً اس سے بچنا، اور یہ آج سے اسی لیے تو استقبال رمضان 10 دن 12 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے تاکہ ابھی سے سوچنا سمجھنا شروع کیجیے۔ اب الحمدللہ ہمارے ارد گرد رہنے والے اس بات کو تو سمجھتے نا۔ اب آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ یہ پھلکیاں فریزر میں نہ رکھیں، اور رکھ لیں نہ رکھیں۔ ہم سب اس فیز سے تو نکل آئیں کہ ہاں یہ سب نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرے فیز میں تو داخل ہو نا، یہاں پہ اسٹک نہ ہو جائے کہ ہاں بھائی الحمدللہ ہم نے تو بس ایک ہی افطار بناتے ہیں، ہم بالکل سادے پانی سے افطار کرتے ہیں، بس ایک چیز رکھتے ہیں یا کھانا رکھتے ہیں۔ وہ تو فیز گزار لیا نا آپ نے، اب تو ترقی کرنی ہے نا، ہر روز ہر سال ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے، تو وہ تو آپ نے کر لیا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سامنے آ گیا کھا لیں گے، نہیں آیا تو کھجور سے روزہ کھول لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر آپ نے وہ فیز گزار لیا ہے تو اگلا فیز ہے نا پھر اب اس سے اور ایک آگے کی ترقی ہے، اور وہ ترقی یہ ہے آپ کی کہ آپ اپنی عادتوں کو دیکھیے۔ یہ 10 دن میں اپنی عادتوں کے چارٹ بنائیے۔ ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، باقی تو ساری جو پر کورنگ ہے وہ لوگوں کے لیے۔ ہم تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں، ہم اصل میں اندر کیا ہیں، یہ تو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو اپنے آپ سے نہ چھپائیے، اپنے آپ کے سامنے کھڑے ہوئیے اور اسے بتائیے اپنا نام لے کے تم میں یہ گندی عادت ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ اپنے آپ کو تو بتا سکتے ہیں نا، ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے،
وہ ہمیں تضحیق لگتی ہے، وہ ہمیں غلط بات لگتی ہے۔ اگر کوئی میرے منہ پہ کھڑے ہو کے کہے مجھے میں لاکھ برائیاں ہیں جو مجھے بھی پتا ہے، لیکن اگر دوسرا کھڑے ہو کے کہے کہ آپ میں یہ برائی ہے تو مجھے برا لگے گا، آپ کو بھی لگے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنا کتھارسس خود کریں، اپنے آگے خود کھڑے ہوں کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہارے اندر یہ بہت گندی بات ہے، تمہارے اندر یہ غلط عادت ہے، تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ، آگے رمضان آنے والا ہے۔ اگر تم نے ابھی سوئچ نہیں کیا اپنے آپ کو تو رمضان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، حج بھی نہیں بگاڑے گا، کچھ نہیں بگاڑے گا تمہارا، تم جیسے تھے نا ویسے ہی رہو گے۔ تو لہٰذا عادتوں سے جان بوجھ کر بچنا اور اپنی عادتوں کو، نئی عادتوں کو امپلانٹ کرنا۔ اب تیاری تو ہماری اگر پورے سال رہی ہے ماشاءاللہ تو اس پہ رمضان ڈیکوریٹ کرے گا ہم کو۔ اگر ایک چیز پہلے سے آپ کے پاس اچھی موجود ہے، اچھی پروڈکٹ موجود ہے آپ کے پاس، اب آئیے اس بات کے اوپر بھی، آپ ایک پیکنگ حسین سی خوبصورت سی کھول دیں، اندر سے کچرا نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم قوموں کا حال یہ ہے کہ اندر مردے سڑ رہے ہیں اور قبر کے اوپر تم لوگ سفیدی پھیرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم رمضان میں اپنے اوپر سفیدیاں پھیریں گے نا، روزے کی، تہجدوں کی، اندر کیا حال ہے، اندر کی خبر لیجئے۔ جب اندر سے ہم خوبصورت ہوں گے نا، ایک چھوٹی سی پیکنگ بھی اس تحفے کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے، یا صرف پیکنگ ہی پیکنگ کے اوپر ہم زور دیں؟ تو لہٰذا جو یہ رمضان ہے یہ ہماری ڈیکوریشن کرے گا اوپر سے، اگر ہم اندر سے اچھے ہوئے، اور اگر ہم اندر سے گلے سڑے ہوئے تو یہ ڈیکوریشن صرف مانگے کی ہوگی۔ اسے فوڈ فیسٹیول نہ بنائیے، اس کو حقیقتاً اپنی روحانی، جسمانی، میں تینوں بات کہہ رہی ہوں، اور ذہنی نشو و نما کا ذریعہ بنائیے۔ ظاہر ہے مانگنے کی راتیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مانگنے کی راتیں ہیں، یہ مانگنے کے دن ہے، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس معلوم تو کیجئے کیسے، اللہ یہ دنیا میری حسنہ کیسے ہوگی؟ پورے سال میں نے کیا حسنہ والا کام کیا ہے، میں نے اپنی ذات کو کیسے نکھارا ہے؟ اپنے آپ کا ایمانداری سے تجزیہ کیجئے، ہم اندر سے کتنے گلے سڑے ہیں۔ یہ رمضان آپ کا کتھارسس کا مہینہ ہے، آپ کے گناہوں سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگی واقفیت، مجھے بتائیے، کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ واقفیت کیسے ہوگی؟ نیکی کی طرف تو بہت زیادہ ہمارا رجحان ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس طرف کا کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے طریقے پہ آنا پڑتا ہے، جس کو ہم وے آف سکسیس کہتے ہیں، طریقۃ النجاح کہتے ہیں، کہ یہ معلوم کرنا ہوگا کیسے، کہ یہ کیا چیز ہے جو صبر ہے، کیا کیسے جاتا ہے، شکر کیا کیسے جاتا ہے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ ایسا کرتے تھے، قبریں کھود کے اس کے اندر جا کے لیٹ جاتے تھے کہ محسوس کیا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج ہر کوئی غیر مطمئن ہے، چاہے پیسے والا ہے یا بے پیسے والا، وہ سمجھتے ہیں پیسہ آ جائے گا تو سارے دردر دور ہو جائیں گے، اور پیسے والا سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، 2 منٹ کا سکون دے دو۔ ہمیں اپنا کتھارسس خود کرنا ہے، ہم کہاں پر فال کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہر شخص غیر مطمئن ہے، کیوں؟ ناشکرہ پن ہے۔ خوبصورت سے ایک شعر ہے، پاس آ کر کوئی دیکھے تو پتہ لگتا ہے، دور سے تو زخم ہر شخص کا بھرا لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، ذرا پاس تو جائیے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سے نیچے اتر کے لوگوں کو دیکھو؟ یہ گردنیں اوپر 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 کر کر کے ہم نے اپنی گردنیں توڑ دیں، اور ہم نیچے والوں کو نہیں دیکھتے۔ ایک ایک مسئلے کا حل ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں قرآن تلاوت کر لو سارے مسئلوں کے حل ہو جائیں گے۔ سمجھو کچھ بھی نہیں، پوری کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اس کے اوپر۔ ہم یہاں پہ پورے سال پروگرامز کرتے ہیں کہ جس پروگرام میں ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیسے ہوگا۔ کرنا کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، صبر کرنا ہے جی۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ کب کرنا ہے اور کب بالکل بھی نہیں کرنا۔ کیوں کر رہے ہیں صبر؟ اس بات پہ جس کے اوپر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ شکر کرنے کیسے کرنا ہے؟ بچنا ہے کسی کے غلط معاملات سے تو کیسے بچنا ہے؟ ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ رشتوں کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ جب آپ کو سیکھیں گے ہی نہیں تو پھر پرابلمس تو آئیں گی۔ جب بچے بڑے ہو کے بگڑ جاتے ہیں تو ہم پیرنٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے ازواجی معاملات خرابی پہ چلے جاتے ہیں تو ہم یہ والی ورکشاپس اٹینڈ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں آنے والی ہیں اسے سیکھنا ہوتا ہے۔ ہماری شادی ہونے والی ہے، سیکھیے۔
شادی سے دو نفوس کے ملنے کا نام تو نہیں ہے. کاروبار کرنا ہے سیکھیے، خالی دو سے دو چار کرنے کا نام تو نہیں ہے. بیماری ہے سیکھیے کیسے لڑنا ہوگا. آپ یہ دیکھیے جب ایک آدمی کو پہچان مل جاتی ہے نا، اصل چیز مل جاتی ہے، تو اس کو جینے کا مزہ آنے لگتا ہے. چاہے وہ پریشان حال ہو، چاہے وہ اچھے حالوں میں. اچھا حال ہے تو میرا شکر کا موقع آ گیا، برا حال ہے تو واہ واہ صبر کا موقع آ گیا. مانگتے نہیں ہیں برائی، لیکن آ ہی گئی ہے تو اس کو اچھی طرح سیلیبریٹ کر لیجئے. صبر کر کے مراحل سے گزریے، دیکھیے کیسے کرنے میں صبر مزہ آتا ہے، اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جو اپنے آپ کو ایسے حالات میں اللہ سے جوڑ کے رکھے گا، میں اس کے ساتھ ہوں، اس سے بڑی میت کیا چاہیے آپ کو. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کچھ چاہیے کیا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں صرف کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، ان کو ہمیں یہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ اس کو کرنا کیسے. ٹھیک ہے. تو آج استقبال رمضان میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ آنے والا مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اپنی ترقی کا مہینہ ہونا چاہیے. جسمانی، روحانی اور ذہنی نشو و نما کا طریقہ ہونا چاہیے. ہم قرآن سے ایسے گزریں گے کہ ہمارے اندر کے جو اپنے اندر جو برائی ہے نا اس کو چنیں گے، دوسرے کی نہیں. پہلا مرحلہ یہی ہے. آپ یہ مت کہیے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. آپ ہمت لیجئے کہ میں ایسی ہوں، میرے اندر یہ برائی ہے. اپنے سے بات کیجئے، اپنے کو ایکسپلور کیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ والا پورشن آپ کا اچھا ہو جائے گا نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کو اللہ سے کنیکٹیوٹی محسوس ہوگی. ابھی کل ہی میرے پاس ایک میری ساتھی کا فون آیا، وہ بڑی جذبس ہو رہی تھی کسی معاملے میں. بس آپ کریں، آپ کچھ کریں. میں نے کہا صبر، 2 دن گزارو، 3 دن گزارو، تم کچھ غلط نہیں کر رہی ہو. اگلا اگر غلط کر رہا ہے تو صبر کرو. تم اس کے ساتھ، اب وہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ برا کر رہے تم اچھا کر کے دکھاؤ. اگر اللہ نے اس کے دل میں اچھائی دینی ہوگی وہ تمہارا دوست بن جائے گا، نہیں دینی ہوگی تمہارا صلہ تمہیں مل گیا. صلہ رحمی کب کرتے ہیں؟ اس وقت جب دوسرا ہم سے اچھا ہو یا جب دوسرا ہم سے برا ہو. یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں واہ میں نے مارا تیر آج، اس نے مجھے برا کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک نے کہا کہ تم نے اس کا پلٹ کے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیوں دیتی میں جواب؟ کیوں؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات سے. اس نے کہہ دیا، میں نے سن لیا. مجھے کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. پرابلم میں تو وہ بیچارہ ہے جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جلن کا مظاہرہ کر رہا ہے. پرابلم تو اسے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں کیوں ری ایکٹیو ہو جاؤں؟ تو آپ کو جب یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں نا تو آپ اتنے ہیپی رہتے ہیں، اتنے خوش رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تمہیں ہے نا. غصہ ان کو آ رہا ہے، چلا میں رہی ہوں. کیوں یہ چلا ہے؟ غصہ کریں چلی جائیں، میرا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا. میں خوش رہے، ہنسے، بولے، چل مارے. بچہ آج کل یہ کہتے ہیں نا چل مارے، تو چل مارے، ڈیلیٹ مارے، ختم. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی کوشش کے ساتھ رمضان کا آغاز کریں گے، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہمیں خود کو سنوارنا ہے، ہمیں خود کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، ہمیں خود بہترین احسن تقویم بننا ہے انشاءاللہ تعالی.